إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں ہلتی نیوں جماتے یہ ہیں ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہیں چھوٹی نبض جلاتے یہ ہیں جلتی جہاں بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں کثرت انا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں رب ہے معطی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں شافع نافع رافع دافع کیا کیا کثرت باتیں یہ ہیں شافع امت نافع خلقت رافع رتبے پاتے یہ ہیں دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں بندے کرتے ہیں کام غضب کے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں نزع روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں ماں جب اکھلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں سیکھوں بے کس رونے والے کون چھپاتے یہ ہیں خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں جن کے چھپر تک نہ ان کو موتی مال سجواتے یہ ہیں جن کے جوتی نہ ٹوپی ان کو تاج براق دلاتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قاسم عزت شہکاری تخلیق قدرت حامی ملت شفیع امت قسیم نعمائے جنت شہنشاہ دین و ملت
حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، وہ غریب نواز جو اٹھیں تو پھل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جن کے دانتوں کی چمک سی ستارے جلملاتا سیکھتے ہیں، جن کے چہرے کی چمک سے سورج ضیاء پاتا ہے، جن کے لبوں کی نزاکت سے غنچے چٹکنا جانتے ہیں، جن کی گفتگو سے بلبل نغمے سیکھتی ہے، جن کی چال کو دیکھ کر خرام ندیاں چلنے کا حسن لیتی ہیں، جن کے ابرو خمدار کو دیکھ کر حلال اپنی صورت تراشتا ہے، جن کے قدموں کے نشانات سے انسانیت کو رستے میسر آتے ہیں، جن کے جلال سے بجلیاں کڑکنا اور جمال سے باد نسیم چلنا سیکھتی ہیں، جن کا آنا من اللہ ہے، جانا اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، سلام سلام اللہ ہے، کلام کلام اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، شفقت رحمت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، حیدر اسد اللہ ہیں، وہ محمد الرسول اللہ۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد چونڈا کی سرزمین پر سہنے والی اور اس کے گرد و نواح کے عاشق رسول، عاشقان رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، پاکستان سنی تحریک حلقہ چونڈا سہنے والی کے زیر اہتمام عظیم شان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، حضور کے تمام عاشقوں کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد کرنے پر سلامی دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص چونڈا کے سہنے والی کے سنی تحریک کے ذمہ داران، صدر محترم و دیگر کارکنان، اور بالخصوص جناب محمد زاہد باجوہ صاحب اور محمد وارث باجوہ صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کو مزید حضور کے عشق جام نصیب فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ حضور کے ذکر میں اللہ نے ٹھنڈ رکھی ہے، چین رکھا ہے، سکون رکھا ہے۔ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، امت مسلمہ کا نازک دور ہے۔ اسلام کی آفاقی تعلیمات کو سرد خانوں کے سپرد کیا جا رہا ہے، تفرقہ پروری نے ملت کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، مسجد و خانقاہ کی بجائے سینما گھر، تھیٹر اور بازار آباد ہو رہے ہیں، یقین کی رکاب پاؤں سے کھسک رہی ہے، ایمان کی بھاگ ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ آج کا نوجوان یورپ کے پھندوں میں پھنستا جا رہا ہے۔ سانپ کی رنگ دار اور ملائم جلد تو اسے نظر آتی ہے، لیکن چھپے ہوئے زہر پر اس کی نظر نہیں۔
میک اپ پر فریفتہ ہے، لیکن اس کے اندر جو چھپی چڑیل ہے اس پر اس کی نگاہ نہیں، نظر نہیں، اسے بے خبر ہے۔ علماء سے صرف امامہ نہیں کھینچا جا رہا، مصلی نہیں لیا جا رہا، بلکہ عورتوں کے سروں سے دوپٹے بھی کھینچے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کا ایک ایسا بھوت سوار کر دیا گیا ہے کہ جس سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے۔ آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے، زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بھائی ہوا بھائی کا دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ پرائے کو ہم اپنا مال سمجھیں، حرام کو ہم حلال سمجھیں، کریں گناہ اور کمال سمجھیں۔ بتاؤ زمانے میں کیا رہا ہے؟ کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، کوئی امام مسجد سے پوچھے کسے نماز پڑھا رہا ہے؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم ترقی پر بھی نازاں ہیں، ہم نے ترقی بھی کر لی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ کمپیوٹر اور سیٹلائٹ کے اس دور نے انسان کو بہت کچھ دیا ہے۔ کل تک سمندر کی لہریں انسان کے لیے اژدہا بنی ہوئی تھی، آج سمندر کی لہریں انسان کو اپنی پشت پر بٹھا کر ہلکورے دے رہی ہیں۔ کل کے خواب آج حقیقت بن چکے ہیں۔ صبح کو انسان اپنے سفر کو شروع کرتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے وہ دنیا کے دوسرے کونے پر پہنچ ہی نہیں سکتا، بلکہ اگلی صبح کا ناشتہ وہ اپنے گھر کی ٹیبل پہ کر سکتا ہے۔ حیران کن ترقی ہے، لیکن المیہ کیا ہے کہ زمینی فاصلے سمٹ رہے ہیں، ذہنی اور روحانی فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ چنین و چنا کی ساری کتاب مرتب ہو گئی ہے، یقین و ایمان کا برق ابھی تک ہو رہا ہے۔ سمندر کو لہروں پر تو اس نے کنٹرول کیا ہے نا، نفس کی لہروں پر ابھی تک کنٹرول نہیں کر سکا۔ ذمہ داراں جتنے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، آئمہ بیٹھے ہیں، مقتدر شخصیات یہاں پہ جلوہ فراز ہیں، مجمع میں بھی حضور کے عاشق جلوہ فراز ہیں کہ بلا انسان کی بنیادی فضیلت یہ نہیں کہ وہ ذرے کو چیرے اور ایٹم تک رسائی حاصل کر لے، مریخ کو مسخر کر لے، سمندر کی تہوں میں پہنچنے کا دعویٰ کر لے۔ یہ اضافی خوبی ہو سکتی ہے، بنیادی خوبی نہیں۔ انسان کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، حق کہنے، حق کو قبول کرنے اور حق کا ساتھ دینے کا جذبہ اس کے اندر ہو، بلکتی سسکتی انسانیت کے دکھوں کا مداوع ہو۔ بھئی انسان چاند تک تو پہنچنے کا دعویٰ کرے اور انسانیت نام کی کوئی چیز نہ ہو، جو انسانیت تک نہ پہنچ سکے، وہ کیا ترقی ہے، وہ کیا عروج ہے، وہ کیا بھانک پن ہے۔ انسان آج جو مغرب چاہتا ہے، کالجز اور یونیورسٹیوں کے نوجوان متوجہ ہوں گے، کیا یورپ چاہتا ہے کہ روشن خیالی، شخصی آزادی، جو چاہو کرو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو بولو، جدھر چاہے خواہش پوری کرے؟ قبلہ چونڈا کے غجور لوگ بیٹھے ہو، مجھے اس بات کا جواب دو کہ آپ کے علاقے میں جو جانور ہیں، کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں دیکھتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں ہانکتے، اپنی مرضی سے نہیں خواہش پوری کرتے؟ جب اپنی مرضی سے دیکھو، اپنی مرضی سے بولو، اپنی مرضی سے سنو، اپنی مرضی سے خواہش پوری کرو جو کافر چاہتا ہے، تو جہاں کے تو جانور بھی یہی کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے انسان اور حیوان کے اندر؟ انسانیت کیا ہے، حیوانیت کیا ہے؟ حیوانیت بھی اپنی مرضی سے چلتی ہے،
انسانیت بھی اپنی مرضی سے چلے نہیں، حیوان اپنی مرضی کرتا ہے اور انسان رب رسول کی مرضی پہ چلتا ہے. یہ دیکھتا وہ ہے شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، بولتا وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک جس کی اجازت دیتی ہے، قرآن و سنت جس چیز کے متعلق NOC دیتا ہے وہ وہاں خواہش پوری کرتا ہے. حلال کو حلال سمجھا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے. کھانے میں تو بہت ساری چیزیں پاکیزہ نظر آتی ہیں، ستھری نظر آتی ہیں، لیکن انسان کی سوچ ہے یہ کتنا طیب اور طاہر ہے، کتنا سچا مذہب ہے کہ دیکھنے میں ستھری شے کو بھی اس وقت تک نہیں کھائے گا جب تک اس کا دل فیصلہ نہیں کرے گا کیا یہ حلال ہے تو کھائے گا. کتنی ہی ستھری ہو ظاہری طور پر، اگر شریعت اجازت نہیں دیتی تو نبی کا غلام وہاں کھانا تو کھانا تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ نبی کی غلامی ایسی چیز ہے، نبی کی محبت ایسی چیز ہے. انسانیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے طریقے پہ صحیح معنوں میں چلنا. تو کافر تمہیں انسانیت سے گرا کر حیوانیت میں داخل کرنا چاہتا ہے، انسان سے حیوان بنانا چاہتا ہے، اور مدینے والے کی شریعت تمہیں فرشتوں سے اعلی انسان بنانا چاہتی ہے. کہ آفاق سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. جب اپنی مرضی پہ نہیں نہ چلتا، اپنے من کی مرضی پہ نہیں چلتا، رب کی مرضی پہ چلتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر دریاؤں کو رکا لکھتا ہے، دریا چل پڑتے ہیں. گھوڑے دریا میں ڈالے جائیں تو پانی گھوڑوں کے پاؤں کو چوم چوم کر اپنا سینہ پیش کرتا ہے، اور سینہ پیش کر کے غلامان رسول کے گھوڑوں کو اپنے سینوں پر گزار کر منزل پہ پار لگاتا ہے. کبھی پانی میں بھی کوئی ڈوبا نہیں، پانی میں ہمیشہ جو قدم رکھتا ہے وہ نیچے جاتا ہے. لیکن ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری ایسی دولت ہے کہ جب بندے کے سینے میں آ جائے، بندے کے پاس یہ دولت آ جائے تو پھر ہر دنیا کی شے اس کا احترام کرتی ہے. اگر شیر بھی سامنے آ جائے تو نعرہ لگایا جائے انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سفینہ کے کہنے پر جنگل کا بادشاہ جو درندوں کا بھی بادشاہ ہے، ایک درندہ نہیں مان، اور جو درندوں کا بھی بادشاہ ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نام سن کے قدم چومنے پہ کیوں تیار ہوتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں پانی پر گھوڑے دوڑائے جائیں تو گھوڑے نیچے نہیں جاتے؟ جب سارے پار لگتے ہیں تو سرکار کا عاشق مجاہدین سے کہتا ہے کوئی چیز گری تو نہیں؟ سکتا ہے، خاموشی ہے، کوئی چیز گری تو نہیں؟ دوسری آواز، تیسری آواز پر پیچھے سے ایک بندہ، حضور لکڑی کا پیالہ گر گیا ہے. اب علماء سے پوچھئے نا کہ جنگ کی حالت، سامنے دشمن، اضطراری حالت ہے، لکڑی کا پیالہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ اکبر جل شانہ آپ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، پانی پہ تشریف لائے، دریا پہ. فرمایا اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ہم بھی اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں. مجاہد کا پیالہ واپس آئے، فرشتے حیران ہیں، حوریں حیران ہیں. کبھی پانی پر بھی حکم چلتا ہے؟ جو سرکار کے عاشق ہیں ان کے لیے جملہ ہے، جی پانی پہ بھی حکم چلتا ہے. جو نبی کی شریعت پہ چلتا ہے کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے.
حکم کیسے چل؟ بایزید بستامی شیر پر سواری کر رہے ہیں، شیر پر بابا، شیر پر، اور ہاتھ میں سانپ کا چھینٹا ہے. بابا جا رہا ہے. کسی نے پوچھا بابا جی شیر بھی دشمن ہے، سانپ بھی دشمن ہے، یہ کب سے فرما بردار ہوئے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. بایزید بستامی فرمانے لگے جب سے میں رب کا فرما بردار ہو گیا ہوں، ہر چیز میری فرما. من کان للہ کان اللہ لہو. اور سونے کا ہو کے تو دیکھنا، غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے تو دیکھنا. لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں آ کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی عزت پر، آپ کی شان پر، آپ کے مقام پر، آپ کی شریعت پر ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ حاضر ہوں، 2 مرتبہ حاضر ہوں. مجھے 1 مرتبہ حکم نہیں، میں 2 مرتبہ حاضر ہوں آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے. ہو کے دیکھ. بابا جی بیٹھے ہیں، شیر اور بکری کٹھا پانی پی رہے ہیں. کسی نے پوچھا شیر اور بکری کٹھا پانی پی رہے ہیں، ان کے درمیان صلح کب سے ہوئی ہے؟ فرمایا جب سے ہم نے رب سے صلح کر لی، اس وقت سے یہ صلح ہے. اب پانی پر حکم چل رہا ہے. لکڑی کا پیالہ واپس آئے. مزہ نہیں؟ کلمہ پڑھنے کا مزہ نہیں آ گیا؟ حضور کی عزت پہ پہرا دینے کا مزہ نہیں آ گیا؟ کلمے کا نور کتنا ہے. کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی. اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، اس کی شاخیں بڑی بلند ہیں. کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے. اچھا پانی الٹا چلنا شروع ہو گیا، الٹا. علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ پانی چل رہا ہے الٹا. نوکر کا حکم جو ہے، اور کس کا حکم ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لو قلم. اب قلم بھی تیری ہے، لو بھی تیری ہے، جو مرضی لکھ، لیکن شرط ہے کہ محمد سے وفا. وفا کر کے دیکھنا. پانی کو حکم ہے تو پانی چل رہا ہے. علامہ سیوطی فرماتے ہیں لکڑی کا پیالہ سامنے آ کے ایسے کھڑا ہے، لکڑی کا پیالہ کھڑا ہے، پانی کھڑا ہے، اور آپ نے جلدی سے نہیں اٹھایا، بڑے ناز اور نخرے سے ایسے پیالہ اٹھایا. ایسے ناز سے کیوں اٹھایا ہے؟ سیوطی فرماتے ہیں اس لیے دنیا کو پتہ چل جائے حضور کے نوکر کی عزت کتنی ہے، مقام کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے. ایسے اٹھایا. اب غور تو فرماؤ نا، جب بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرتا ہے. آج آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں سارے سونے ہیں، اچھے ہیں، سب کے اندر محبت ہے، لیکن سوچنے کی ضرورت قبلہ یہ ہے کہ محبت تو بہت زیادہ ہے، لیکن محبت وہ جس کی ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے وہ کس کس میں، کس کس میں. محبت تو میرے اندر بھی ہے، محبت تو آپ کے اندر بھی ہے، سب کے اندر محبت ہے، لیکن جس محبت کی ڈیمانڈ ایمان کرتا ہے وہ محبت کون سی ہے؟ کہ بلا میں بڑی لمبی چوڑی گفتگو نہ بھی کروں تو میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کا ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور کا عاشق، سرکار کا نوکر. آج دیکھیں نا آپ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ہم کہتے ہیں ہم حضور کی عزت پہ قربان ہیں. لبیک یا رسول اللہ، حضور ہم حاضر ہیں. اللہ اکبر، یہ بہت خوبصورت نعرہ ہے. فرشتے ناز کرتے ہیں ایسے نعروں پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن میں اتنی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضور بلائیں تو کون کون حاضر ہے؟ اب ہاتھ نہ نعرہ لگانا ہے، نہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. اور میں نے آپ سے توجہ فرمائیے نا، توجہ فرمائیے.
نعرہ لگے گا، لیکن میں ایسے ڈلے ڈولے نعرے کا قائل نہیں ہوں. نعرہ جب لگے گا آپ دیکھیں گے کیسے نعرہ لگتا ہے. جی جی. اور پھر جو عاشق نعرے لگاتے ہیں اور پھر ایسے جب نعرے لگتے ہیں اور پھر مجمع بھی عاشقوں کا ہو، حضور کا ہو اور حضور کے عاشقوں کا، اور لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہو اور مچل نہ جائے عاشق. ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پینتن پاک کی نسبت سے 5 مرتبہ دونوں ہاتھ لہرا کے یا رسول اللہ 5 مرتبہ کہو، فضا گھوم جائے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اب ٹھنڈ پڑی ہے، اب سکون آیا ہے. جی اللہ اکبر جل شانہ. مرید پیر کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، کارکن لیڈر کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، اس شاگرد استاد کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، امتی نبی کے ذکر سے خوش ہوتا ہے. وہ بھی کوئی امتی ہے جو نبی کے ذکر سے خوش نہ ہو؟ وہ کیسا امتی ہے کہ نبی کے ذکر سے چڑ جائے، منہ بنا لے؟ جو نبی کا ذکر جب آتا ہے تو عاشق کے چہرے سے پتا چلتا ہے، عاشق کے ہاتھوں سے پتا چلتا ہے، عاشق کی زبان سے پتا چلتا ہے، اس کے چہرے کے نور سے پتا چلتا ہے. قاضی ایاز مالکی نے شفا میں لکھا ہے کہ حضور کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو بیٹھنے والا اور سننے والا اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، اس کے چہرے پہ نور آ جائے کہ حضور کا نام آیا ہے، حضور کا ذکر آیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب حضور کے عاشق ہیں، سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں، لیکن جو بات میں اس عاشق کی بتانا چاہتا ہوں، پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم کس میدان میں ہیں اور وہ کس میدان میں تھے. بخاری پڑھو، مسلم پڑھو. حضور تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے ایک مکان دیکھا تھوڑا سا اونچا بنا ہوا تھا، اس زمانے سے ہٹ کر تھوڑا سا انداز تھوڑا نیا تھا. حضور نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ اب تھوڑی سی غور فرمانی ہے، یہ کس کا ہے؟ حضور فلاں کا ہے. آپ کے چہرے پہ اظہار ناراضگی ہوا. صحابہ تو حضور کے ہر سانس سے واقف تھے نا کہ چہرے کا رنگ، خوشی میں کیا ہوتا ہے، جلال میں کیا ہوتا ہے. رنگ بدلا، صحابہ سمجھ گئے، حضور نے پسند نہیں کیا. اب تشریف لے گئے. لیکن عاشق تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے اور وہ دوسرے کے لیے. خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ اصل خیر خواہ کیا ہے؟ ایک بندہ بیچ میں نکلا، ان کو اطلاع دی کہ جو آپ نے مکان بنایا حضور نے تو پسند ہی نہیں کیا، حضور تو ناراض ہو گئے. اب یہ نہیں کہ حضور کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کیوں ناراض ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. تو یا رسول اللہ معافی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ کوئی عمل نہیں کیا. گھر گئے، سامان نکالا، پھواڑا لیا، گھر کو اکھاڑا، پھینکا، جھگی لگائی اور مسجد نبوی میں آیا. جب حضور کے گھر پہ آئے، سرکار کے چہرے پہ چمک، خوش، سینے سے لگایا اور میں کیا کر کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ میں اس مکان کو گرا کے آیا ہوں جو آپ کی نگاہ سے گرا ہے، میں نے اسے گرایا ہے. سرکار نے ماتھا چوما، دعا دی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی تو حضور کے عاشق ہیں نا. لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. کیا ہمارے لباس پر حضور راضی ہیں؟ کیا ہمارے چہرے پر حضور راضی ہیں؟ کیا ہمارے آنکھوں کے دیکھنے پہ حضور راضی ہیں؟ کیا ہمارے بولنے پہ حضور راضی ہیں؟ کیا ہماری دکانداری پر حضور راضی ہے؟ کیا ہماری دنیا کی سوسائٹی میں ہم جو رہتے ہیں اس پر سرکار راضی ہیں؟ جب ہم اپنی رائے دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، کیا حضور اس پہ راضی ہیں؟ ہم جسے چنتے ہیں اس پہ حضور راضی ہیں؟ جسے اپنی طاقت دیتے ہیں کیا حضور اس پہ راضی ہیں؟ جس نظام کی ہم حمایت کرتے ہیں وہ مدینے والے کا نظام ہے، وہ سرکار کا نظام ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام رحمت ہے،
جسے ہم طاقت دیتے ہیں، ہم نے سوچنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام کو پسند کرتے ہیں، اس چہرے کو پسند کرتے ہیں، اس سسٹم کو پسند کرتے ہیں، تیرے لباس کو پسند کرتے ہیں، تیرے بولنے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہاں ہے تو پھر مجھ سے نہ پوچھو، علامہ صاحب سے نہ پوچھو، ان علماء سے نہ پوچھو، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، چونڈا جا کر علامہ شہباز قادری صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مولانا عبدالخالق بجواتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں جو کام کرتا ہوں میں اس پہ حضور راضی ہیں کہ نہیں۔ رب نے اندر ایک قاضی رکھا ہے، قاضی رکھا ہے، اور جب تو پوچھے گا نا حضور میرے لباس سے راضی ہیں تو فوراً فیصلہ کرے گا، ٹریبیونل بنانے نہیں پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے 5 جج نہیں، ایسا جج رب نے دیا ہے، فوراً ہاں نہ، ہاں نہ، ہاں نہ، لباس پہ حضور راضی ہیں، ہاں نہ، چہرے پہ حضور راضی ہیں، ہاں نہ۔ اگر ہاں ہے، ٹک کا نشان ہے تو شکر کر، اگر کمی ہے تو فکر کر، کہیں نفاق نہ آ جائے کہ زبان سے کہتا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو حی علی الصلاۃ کی آواز کانوں میں پڑے تو مسجد میں نہ جائے، حی علی الفلاح کی آواز پر خدا کے گھر کے دروازے پہ نہ پہنچے، صبح اٹھ کے قرآن نہ کھلے تو یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، گلہ نال تہار کو الہی رکھدا اللہ کے توڑ نبانیاں اوکیاں نے، یا رسول اللہ میں حاضر۔ آج اگر آپ اجازت دیں تو میں بخاری شریف سے اس عاشق کا حال نہ آپ کے سامنے رکھوں جو کہتا تھا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ بخاری پڑھ، حضور جلوہ فراز ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی تشریف لائے کہ جنہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، پتہ نہیں تھا، ابتدائی حالات تھے، سرکار نے فرمایا وہ جہنم کی انگاری تو نے اپنے ہاتھ پہ رکھی ہے، پھینک دے۔ ہائے ہائے ہائے، اب عاشق اور بہانہ، محبت اور بہانہ، یہ کہاں کا اصول ہے؟ جدھر محبت ہوتی ہے ادھر کوئی بہانہ نہیں ہوتا۔ اگر حضور سے محبت ہے پھر کوئی بہانہ نہیں۔ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، کل نہیں پہنوں گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سس دیتی ہے، سورے دیتی ہے، نواں نواں بیاہ ہویا ہے، کی کریے جی، مجبوری ہے، برادری نہیں چھوڑ دی، بھائی بہنوں نے کہا ہے جی، ماں نے کہا ہے، نہ، سرکار کا عاشق ہے، نہ آؤ دیکھا ہے نہ تاؤ دیکھا ہے، انگوٹھی پھینکی ہے۔ سونا، میں ان عاشقوں کے مجمع میں ایک جملہ عرض کروں، حضور کے حکم کے مقابلے میں سونا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ حضور کی رضا کے مقابلے میں کائنات کی ساری دولتیں ایک طرف اور حضور کا نگاہ کرنا ایک طرف۔ حضور نگاہ فرما دیں، حضور نگاہ فرما دیں، اور اللہ کے رسول کی ہمیں نگاہ نصیب ہو جائے، کائنات کی ساری دولت ہم سے نکل جائے اور حضور کی نگاہ ہو جائے، یہ سودا بڑا ہی سستا ہے، بڑا سستا سودا ہے جی۔ حضور کی نگاہ ہو جائے، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اب وہ عاشق کہتا تھا میں حاضر ہوں، سونے کی انگوٹھی پھینکی۔ اب حدیث شریف پر غور کیجئے، صحابہ اٹھ گئے، ایک وہ بندہ ایک دوسرا بندہ جس کی انگوٹھی پہنی، کہا اٹھا لو، حضور نے پہننے سے منع کیا ہے، اٹھانے سے منع تو نہیں کیا، پہننے سے منع کیا ہے نا، اٹھانے سے تو نہیں، اٹھا کے گھر استعمال کرو۔ اب شریعت کا فتویٰ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن عشق کا فتویٰ، محبت کا فتویٰ، فبکا، رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، اور رو کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ ما اخذہ عبدا، کبھی نہیں اللہ کی قسم اٹھاؤں گا، یہ حضور نے ناپسند کر دیا ہے، حضور نے ترک کرنے کا حکم دے دیا ہے، اوہ میں کون ہوں اسے اٹھاؤں؟ کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ سونے کی انگوٹھی ادھر پڑی ہے، عاشق جا رہا ہے، تو ادھر جتیوں کا مسئلہ بن جائے۔
ہم نے ٹکر امریکہ سے لینی ہے، فلاں سے لینی ہے، فلاں سے لینی ہے. تھوڑی دیر کے لیے غور تو فرماؤ نا کہ مسجد کے کولر کی ٹوٹی کے ساتھ ایک سنگلی اور گلاس کے ساتھ تالا کیا پیغام دے رہا ہے؟ پشاور کے قریب درس قرآن دینے کے لیے گیا تو وضو کرنے کے لیے، نماز کے لیے مسجد میں رکے. مسجد ہے، اس کا پلاسٹک کا لوٹا کتنے کا ہوگا؟ کتنے کا کوزا ہوگا؟ اس کے ساتھ بھی سنگلی اور تالا کچھ کہہ تو رہا تھا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میرے پاس تراشا اخبار کا پڑا، ماضی قریب کی بات ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی. اب پانی کی ضرورت ہے، اسے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، مائی کی جان جا رہی ہے اور نوجوان اس کے کانٹے اتار رہا ہے، اس کی بالیوں کے پیچھے لگا ہے، اس کے موبائل کو دیکھ رہا ہے، اس کے بٹوے کو دیکھ رہا ہے. بڑی اوکھی بات ہے، بڑی اوکھی بات ہے کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جی. اور ویسے میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں اور آج بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بھلا یہ جو آج مثال کے طور پر کوئی محافل پہ آتے ہیں تو جوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ محافل والے نہیں ہوتے، نہ انتظامیہ والے ہوتے ہیں اور نہ حاضرین میں کوئی ہوتا ہے جو حضور کی محفل کے لیے آتے ہیں. یہ ایک علیحدہ ٹولہ ہے جن کو جوتوں کی ضرورت ہے، جو آتے ہی جوتوں کی. اور ویسے وہ جوتا لے کے جائے نا تو ویسی کا ایک پیغام لے کے جائے کہ جب سونے لگے تو سونے سے پہلے سوچے رب کے گھر گیا تھا، حضور کی محفل میں گیا تھا، اللہ کے ذکر کی محفل میں گیا تھا، لوگ کیا کیا لے کے آئے، نور لے کے آئے، رحمت لے کے آئے، کیا کیا لے کے آئے. او تینوں رب دے کروں بھی ترپڑی لبے، اس محفل میں بھی جوتے ہی ملے ہیں تجھے. اب غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بلا صرف ہم دعویٰ کر دیں اور جتنے عاشق بیٹھے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے دنیا میں کوئی ایسی عدالت بتاؤ جو دعویٰ لے کر دلیل نہ مانگتی ہو کہ دعویٰ تو کر دی. اب وکیل دلیل پہ زور دیتا ہے، دعویٰ کر کے نا تو دعوے پہ زور نہیں دیتا، دلیل دیتا ہے. یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی میرے دعوے کی دلیل ہے، یہ بھی میرے دعوے کی دلیل ہے، یہ بھی میرے دعوے کی دلیل ہے. اب سرکار کے جتنے عاشق بیٹھے ہو، میں ہاتھ کھڑا کرنے کا حکم تو آپ کو نہیں دیتا، نہ دعوت دیتا ہوں، سوچنے کی فکر دیتا ہوں کہ قبلہ جو بندہ کہتا میں نبی کا امتی ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، میں لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوں، اس کے لیے بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جو عاشق ہے وہ دلیل دے گا، کہے گا میرا چہرہ دیکھو، میرا لباس دیکھو، میری زبان دیکھو، میری آنکھیں دیکھو، میرا موبائل دیکھو، میرا نیٹ یوز کرنا دیکھو، میرا فیس بک چلانا دیکھو، میری سوشل میڈیا سسٹم، الیکٹرانک میڈیا سسٹم دیکھو، میں حضور کا عاشق ہوں. مجالا کوئی ایسی بات ہو جائے جو حضور کو پسند نہ ہو، مجالا کوئی ایسی بات ہو جائے میں لبیک یا رسول اللہ کہنے والا ہوں، میں حضور کا عاشق ہوں. اب بخاری شریف کی بات تو میں نے کی ہے، مسلم کی بھی کر جاؤں. حدیث شریف میں آتا ہے سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، اس وقت جو کپڑے یہودی پہنتے تھے تو وہ کپڑے لکیروں والے پہنے تھے، اور سرکار نے فرمایا میرے دشمنوں والے کپڑے پہن کے آ گیا. اب وہ عاشق گھر گیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کپڑے اتارے، تہمت باندھا، تیلی لگائی، ساڑے، واپس آئے. حضور مسکرا رہے تھے. وہ فرمایا کیا کیا ہے؟ کپڑوں کا کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ جلایا ہوں، یا رسول اللہ جلایا ہوں. فرمایا کیوں جلائے ہیں؟ اور اگر میں یہ جواب پنجابی میں دوں تو سب کو سمجھ آئے گا. یا رسول اللہ وہ اگ دے قابل ہے جنہوں تسی تک نہ چاہو. یہ کہنا کہ میں حضور کا غلام ہوں، امام راضی نے لکھا ہے یہ سوچ کے کہنا کہ میں حضور کا عاشق ہوں، یہ سوچ کے کہنا کہ میں حضور کا محب ہوں، پھر دلیلیں دینی پڑیں گی. پیچھے جنے دلیلیں دے کے گئے ہیں جو عاشق تھے، کپڑے ساڑ دیے ہیں، سب کچھ پھینک دیا ہے. حضور راضی ہو جائیں، سرکار راضی ہو جائیں،
اللہ اکبر جل شانہ. ایک بندہ کہتا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اسے نماز قبول نہیں, اسے روزہ قبول نہیں, اسے چہرے پہ داڑھی قبول نہیں, رزق حلال قبول نہیں, رشوت چھوڑنا قبول نہیں, سود چھوڑنا قبول نہیں. وہ قبلہ اسے غلامی رسول میں موت قبول ہے, موت کو کھے ڈالنی ہے. اور تو سرکار سے کیا کر رہا ہے کہ بس ایسے زبانی باتیں کر رہا ہے کہ مجھے موت قبول ہے. غلامی رسول میں پہلے 5 وقت کی نماز ثابت کرو, غلامی رسول میں چہرے پہ داڑھی ثابت کرو, نظر میں حیا ثابت کرو, زبان پہ سچ ثابت کرو, رزق میں پاکیزگی ثابت کرو, نظام مصطفیٰ ثابت کرو. یہ گندے نظام, یہ جھوٹے نظام, یہ ناانصافیوں والے نظام ختم کرنا ثابت کرو. اپنی رائے اس کو دو جو حضور کا نوکر ہے, جو حضور کا عاشق ہے, جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مر مٹنے والا ہے, عزت رسول پر پیرا دینے والا ہے, ناموس رسول پر پیرا دینے والا ہے. پھر ثابت پہلے یہ ثابت کرو, حضور کی شریعت ثابت کرو, حضور کی سنت ثابت کرو, پھر کہو جا کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اس کے ساتھ ماں کا ادب بھی ثابت کرو, باپ کا ادب کی ثابت کرو, ولیوں کا ادب بھی ثابت کرو, نبیوں کا ادب بھی ثابت کرو. پھر کہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. پھر سینے والی کے اس مجمع سے اٹھ کر گھر جاؤ گے, خدا کی قسم آنکھیں بعد میں لگیں گی, مدینے سے سواری پہلے آ جائے. اور حضور فرمائیں گے تو میرا ہے. لیکن صرف زبانی جمع خرچ, خیالی پلاؤ, یہ نہیں چلے گا. اب آج کے اس لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں. آج ہاتھ اٹھا کے اگر مرضی ہے تو پھر بھی, لیکن دل سے تہیہ کرو کہ ہم غلامی رسول میں ہمیں پہلے 5 وقت کی نماز ثابت کریں گے, زبان پہ سچ ثابت کریں گے, نظر کی حیا ثابت کریں گے, ماں باپ کا ادب ثابت کریں گے, حضور کی شریعت پر پیرا ثابت کریں گے. اگر ہاتھ اٹھا کے آپ یہ جذبہ ظاہر فرما دیں, اللہ کے فرشتے بھی آپ کو سلامیاں دیں گے کہ حضور کے نقش قدم پہ آنے کا عزم کر رہا ہے. ایک مرتبہ میں نے لبیک کہنا اور یا رسول اللہ کہنا ہے دل میں کہ جو پیچھے ہو گئی یا رسول اللہ ہو گئی, جو غلطیاں ہو گئی, جو نمازیں قضا ہو گئی. لبیک آواز تو اتنی آئے, لیکن اتنی آواز اتنی نہیں ہوتی, بہت آواز چاہیے حضور کی غلامی کے لیے. لبیک لبیک لبیک, اللہ اکبر جل شانہ. اور جب محبت آئے تو پھر قبلہ تن بھی ستھرا ہوتا ہے, من بھی ستھرا ہوتا ہے. اور اب میں اس پر ایک بات عرض کروں کہ یہ آج بہت ساری تنظیمیں دعویٰ کرتی ہیں جی ہمیں بھی محبت ہے, ہمیں بھی محبت ہے, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. وہ بینر لگانا سوکھا ہے, بینر لگانا سوکھا ہے. سنی رضوی قادری عاشق رسول ممتاز قادری کی طرح پیرا دینا بڑا اوکھا ہے, بہت اوکھا ہے. اللہ اکبر جل. حرمت رسول کیا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے اس کانفرنس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حرمت رسول کیا ہے, حضور کی عزت اور ناموس کیا ہے. قبلہ حضور کی ناموس کی حفاظت, اگر تیرے اندر محبت ہے, کہتا ہے کہ مجھے سرکار کی بڑی محبت ہے. اب دنیا کا کوئی مذہب ایسا بتاؤ جو یہ نہ کہتا ہو کہ مجھے محبت ہے. سارے کہتے ہیں محبت ہے. اب ان سے پوچھو اگر محبت ہے تو جس سے محبت ہو کیا اس کے ماں باپ سے نہیں ہوتی, کیا اس کی اولاد سے نہیں ہوتی, کیا اس کی ازواج سے نہیں ہوتی, کیا اس کے اصحاب سے نہیں ہوتی؟ محبت اگر ہو تو قبلہ محبت کا اصول ہے کہ والدین تو والدین ہیں, ازواج تو ازواج ہیں, اصحاب تو اصحاب ہیں, اولاد تو اولاد ہے, غلام تو غلام ہے. ان کی گلی کے کتے بھی اچھے لگتے ہیں, ان کی گلی کے کتے کا ادب بھی آ جاتا ہے. اور یہ ہے محبت. اور قبلہ پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت ایسا مذہب ہے جو تن کے اعتبار سے بھی نبی کے غلامی میں آگے ہے, جو من کے اعتبار سے بھی نبی کی غلامی میں آگے ہے. جی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی جشن ان کے پاس ہے تو مشن ان کے پاس ہے, میں نے کہا شٹ اپ.
मिशन भी सुन्नी के पास है, जश्न भी सुन्नी के पास है। हाँ, ये बात नहीं कि जश्न है तो मिशन कोई नहीं। और मैं उसकी दलील देना चाहता हूं, अगर मिशन नहीं तो विलायत किधर से आई है? किधर से विलायत आई है? ये मिशन है विलायत, इसकी बरकत है मिशन की विलायत। हर मजहब के अंदर इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, वजीर हो सकता है, अमीर हो सकता है, मशीर हो सकता है। वली किसी जमात में नहीं हो सकता सवाए अहले सुन्नत व जमात के। आज लोग कहते हैं हमारे अंदर इंजीनियर हैं, हमारे अंदर डॉक्टर हैं, हमारे अंदर फलां हैं, हमारे अंदर फलां हैं, हमारे अंदर फलां हैं। हम कहते हैं इतनी लंबी तस्वीर ना पकड़ो, हमें एक छोटी सी बात का जवाब दो। तुम्हारे अंदर क्रिकेटर भी है, वजीर भी है, अमीर भी है, तुम्हारे अंदर कोई अल्लाह का वली भी है? कोई वली है? तो वली ये नहीं कि मैं भी अपने आप को कहूं मैं वली हूं, दूसरा कहे मैं भी वली हूं। वली वो जिसे जमाना दाता कहता हो, वली वो जिसे जमाना बाबा फरीद कहता हो, वली वो जिसे मेहरे अली जमाना कहता हो, वली वो जिसे जमाना जमाते अली कहता हो, वली वो जिसे जमाना मुहद्दिस अलीपुरी कहता हो, वली वो जिसे जमाना ख्वाजा गरीब नवाज कहता हो, वली वो जिसे जमाना गौसे आजम कहता हो, वली वो जिसे जमाना इमाम आजम कहता हो, वो वली। ऐसा कोई दिखाए है तो जी? हर मजहब के अंदर अमीर हो सकता है, वजीर हो सकता है, मशीर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये नहीं कि हमारे अंदर नहीं। एक एक आस्थाने पर कितने कितने वजीर, कितने कितने एडवोकेट, कितने कितने अफसर ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें इन पे नाज नहीं, हमें नाज है तो वलियों पर है, हमें नाज है तो विलायत पर है कि हमारे अंदर विलायत है। और मैं ये आपके इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि बाज नौजवान परेशान हो जाते हैं, जी इधर भी दाढ़ी है, उधर भी दाढ़ी है, इधर भी जुब्बा है, इधर भी जुब्बा है, असी किथे जाइए? ये भी कुरान पढ़ता है, वो भी कुरान पढ़ता है, ये भी ये करता है, ये भी इन्हों दी भी मस्जिद है, उन्हों दी भी मस्जिद है, हम किधर जाएं? इसे रेवड़ी का पता है कि चकवाल से मिलती है? इसे छुरी और कांटे का पता है कि वजीराबाद से मिलती है? इसे हर ब्रांड का पता है, ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये ब्रांड है। और जब हुजूर की इज्जत का मसला है, अकीदे का मसला है, कमला बन जाता है, पता नहीं। लेकिन ये बहाना भी मैं खत्म करना चाहता हूं कि पता ना हो कौन सच्चा है कौन झूठा है। पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची होती थी जिसमें अल्लाह के नबी थे। जिस जमात में अल्लाह के नबी थे वो जमात सच्ची थी। और आज नबुव्वत का दरवाजा सरकार पर बंद है। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद जो नबुव्वत का दावा करे या जो उसे माने, कज़्ज़ाक है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, झूठा है, पलीत है, मुनकिर है, काफिर है। जो हुजूर के बाद नबुव्वत का दावा करे और दावा करने वाले को माने, जिस तरह मरज़ई है, लानती, मोहब्बत से कौन है? सुभान अल्लाह। हुजूर के आशिक जो बैठे हो, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची जिसमें नबी थे। अब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, क़यामत तक बाद अज़ क़यामत हुजूर की नबुव्वत का झंडा है। आबादन आबादा हुजूर की नबुव्वत का झंडा है। अब नबी कोई नहीं आना। अब कौन सी जमात सच्ची है? पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे। इस उम्मत में वो जमात सच्ची है जिसमें वली है, जिसमें अल्लाह के वली हैं। वो जमात सच्ची है। अब वली किसमें? बोलो ना। अगर जिन्हें पता है तो ये नाम जरूर लो, अहले सुन्नत व जमात। बोलो, जोर से बोलो, बोलो बोलो। अहले सुन्नत वाले जमात भी नहीं, अहले सुन्नत वाले जमात। अल्लाह रब्बुना मुहम्मद नबीना, अहले सुन्नत वाले जमात। हनफी आगे छोटा सा देवबंदी लिखता है जी, हम गोल मोल वाले नहीं, हक का पैगाम देने वाले जी। हुसैनी है, हुसैनी वाले जमात नहीं। अरबी में जब आएगा ना तो अहलुस सुन्नति वल जमाअह ये लफ्ज आएगा। और जब अरबी में उर्दू में आएगा अहले सुन्नत व जमात।
اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو کھولوں، لیکن یہ ول ول والا چکر نہیں، جو سیدھا ہوتا ہے اس میں ول نہیں ہوتا، جو صراط مستقیم ہے اس میں بھی ول ہے. ساتھ کہتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، اور ساتھ ہی ول بھی کیا دیتا ہے، جن میں صراط مستقیم ہوتا ان میں ول نہیں ہوتا. اہل سنت و جماعت. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات، میں کسی موقع پر اس کی پھر تشریح کروں گا کہ ہم اہل سنت و جماعت کیوں کلواتے ہیں. یہ پورے 1.5 گھنٹہ لگے تو اس کی تشریح ہوتی ہے کہ اہل سنت و جماعت ہم کیوں کلواتے ہیں. ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے الحمدللہ کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج سارے دعویٰ کرتے ہیں جی ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے. اب بتاؤ کہ جسے سرکار کی محبت ہو اسے سرکار کے ماں باپ کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر تھک کے ہو تو وما علینا الا البلاغ بھی لفظ آ جاتا ہے. تو ہاتھ اٹھا کے پھر سبحان اللہ کہو نا. پھر اگلی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو نہ تھکنے والے ہیں، نہ اکنے والے ہیں، یہ تو نعرے لگانے والے ہیں، حضور کی محبت والے ہیں. تو اب جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیے جی. اب جو کہتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، قبلہ بڑی دیانتداری سے آپ سوچو، جس جماعت سے بھی کوئی بندہ آیا ہے ایمانداری سے یہ مسئلہ سنے اور سن کے اندر بٹھائے، پھر فیصلہ کرے. جماعت کی طرف فیصلہ دیکھ کر نہ کرے، قبر کی طرف دیکھ کے کرے، مرنے کی طرف دیکھ کے فیصلہ کرے. یہ نہ کہے کہ جماعت والے کیا کہیں گے، یہ کہے کہ مجھے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جانا ہے. پھر فیصلہ کر کہ اگر حضور سے محبت ہے تو کیا ماں باپ کو کافر کہے گا، حضور کے مشرک کہے گا؟ ازواج، اصحاب، اولاد، یزید رضی اللہ، امام حسین باغی جی حرمت رسول پر جان بھی قربانے. میں کہ بڑی سوکھی ریال لے کر اب بڑے اوکھے ہیں، بڑے اوکھے ہیں جی. اب ہاتھ پڑا ہے تو تب اوکھے ہو. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. قبلہ حرمت رسول پر اگر جان قربان ہے تو حرمت رسول میں حضور کی عزت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ماں باپ کی بھی عزت ہو، اصحاب کی بھی عزت ہو، اولاد کی بھی عزت ہو، غلاموں کی بھی عزت ہو. قبلہ وہ والدین تو بڑی اونچی سیٹ ہے، اصحاب تو بڑی اونچی سیٹ ہے، یہ اولاد، یہ غلام، یہ عاشق، تو یہ تو مرتبہ ہی بڑا ہے. اگر سچی محبت کا وتیرہ پوچھنا ہے تو پوچھ محدث علی پوری سے، پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری. مدینہ شریف میں گئے، دیکھا کتے کی ٹانگ زخمی ہے. سید نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی لٹھے کی پگ کھولی، کھول کے پھاڑی اور پھاڑ کے پٹی بنائی اور پٹی بنا کے کتے کی ٹانگ پہ کرنے لگ گئے. جب کھڑے ہوئے تو کسی نے پوچھا بابا جی آپ سید ہیں اور یہ کتا ہے؟ تو شاہ جی چھم چھم رونے لگ گئے. وہ فرمایا تینوں کتا نظر آیا، گلی نہیں نظر آئی کہ کس گلی کا کتا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت جن کو نام سے ٹھنڈ پڑی ہے وہ سبحان اللہ کہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں، اگلے دن اسلام آباد میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ حضرت کو اللہ حضرت ادنا کیا پتا اللہ کیا ہوتا ہے. اللہ حضرت کو اللہ وہ مانے گا جس کی ماں بھی اللہ ہے، جس کا باپ بھی اللہ ہے، جس کی اصل بھی اللہ ہے، اور جس کی نسل بھی اللہ ہے، اور جس کا دودھ بھی اللہ ہے. وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، وہ اللہ کو اللہ سمجھتا ہے. ادنا کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کیا ہے. اعلی حضرت اللہ اکبر جل شانہ. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کے لباس سے جو کپڑا لگ جائے، حضور کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے، لباس شریف، فرمایا اسے لگ جائے مٹی تو اسے گندا نہیں کہنا. پڑھ فتاوی رضویہ، گندا نہیں کہنا. حضور اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ فرمایا چونکہ لباس سرکار کا ہے، اب لباس کو گندا کہو گے تو
بات سرکار کی طرف جائے گی کہ حضور کا لباس. میں حضور کی ازواج کی بات نہیں کر رہا، حضور کے اصحاب، حضور کی اولاد، حضور کے ماں باپ، حضور کا لباس. من کی دنیا میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، سمجھ جا کہ لباس حضور کا لباس، اسے لگے یا مٹی، اسے گندا نہیں کہنا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور اسے کیا کہیں گے؟ ہم تو گندے کہتے ہیں اگر مٹی کپڑے کو لگ جائے. فرمایا جہان کا کپڑا اسے مٹی لگ جائے گندا کہہ لے کوئی حرج نہیں، لیکن حضور کے کپڑے کو مٹی لگ جائے جان بوجھ کے گندا کہہ دیا ہے، دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے. جی کپڑے کو گندا کہے، بات ازواج کی نہیں ہوئی یار، بات اصحاب کی نہیں. وہ سنی تاریخ کے عاشق نوجوانوں، حضور کے غلاموں. اب حضور کے عاشقوں سے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، کپڑے کو گندا کہا، لباس کو، ماں باپ کو کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا. آپ کہتے ہیں جی بس سارے ہی ٹھیک ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں. حاجی صاحب کہتے ہیں جی سارے ہی ٹھیک ہیں. میں نے کہا سارے ٹھیک نہیں، تسی نہیں ٹھیک. ہاں جی جو کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، فرعون بھی ٹھیک ہے، نمرود بھی ٹھیک ہے، ابراہیم بھی ٹھیک ہے، موسیٰ بھی ٹھیک ہے، یزید بھی ٹھیک ہے، حسین بھی ٹھیک ہے، جنت بھی ٹھیک ہے، دوزخ بھی ٹھیک ہے، غیر المغضوب مغضوب والے بھی ٹھیک ہیں، اور صراط مستقیم والے بھی ٹھیک ہیں، انعام یافتہ بھی ٹھیک ہے، غضب والے بھی ٹھیک ہیں. اوے تجھے کس نے سبق پڑھایا؟ سب ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں نا. ٹھیک وہ ہے جسے رب کا قرآن کہتا ہے یا حضور کا فرمان کہتا ہے. جی لباس کو گندا کہے گا تو کافر ہوگا. اب ادب سے کہنا کیا ہے، اب آخری عاشق تک دل ایسے مچل جائے گا، لیکن شرط اندر بات گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر حضور کے لباس کو مٹی لگی ہے تو پھر کہنا کیا ہے؟ فرمایا گندا نہیں کہنا. فتاوی رضیہ شریف پڑھو. فرمایا خدا ادب کی توفیق دے تو یوں کہے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھے. آگے والے ہاتھ بے شک نہ اٹھائیں، پیچھے والے اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. آئے ہائے اللہ وقت، تم تو پیچھے سے بھی آگے آ گئے ہو، آگے نکل گئے ہو. فرمایا خدا ادب کی توفیق دے. اب میرے پاس وقت نہیں، میں اعلیٰ حضرت، چونکہ اعلیٰ حضرت کی زبان ہے نا، ایسے نہیں جالیوں سے نکل کر سونے سینے سے لگاتے. جی اعلیٰ حضرت ہیں میاں شیر ربانی شرک پور شریف والی سرکار، آپ کے مکتوبات پڑھو. فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت ہوئی تو میں نے پوچھا حضور آپ کا نائب کون ہے؟ تو شیر ربانی فرماتے ہیں غوث پاک نے فرمایا بریلی میں امام محمد رضا. وہ اعلیٰ حضرت اگر سینے میں ہے تو بات پر میں کر ہی دیتا ہوں. ایک نام، ایک تاریخ، ایک حقیقت، ایک صداقت، ناقابل تردید سچائی، افاقیت سے عبارت، محسن ملت اسلامیہ، نامور فقیہ، عظیم المرتبت محدث، جلیل القدر عالم دین، زندگی کی عقدہ کشائی کرنے والا مدبر، رفیع المرتبت مفسر قرآن، سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا رجل رشید، چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بہتاج بادشاہ، وقت کا رومی، وقت کا غزالی، وقت کا جامی، سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا، چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا، اور چٹائی پر بیٹھ کر زندگی کے لا یخل عقدے سلجھانے والا نابغہ روزگار. جی دو قومی نظریہ کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جد و جہد کرنے والا مجاہد اسلام، نعت گوئی کے میدان میں حضرت حسان و قاب کی روایات زندہ کرنے والا، عاشق رسول، شیخ الکل ہو کر سادات کے قدموں میں بیٹھ کر فخر محسوس کرنے والا، عبد مصطفیٰ، جی گستاخان رسول کے کسر باطل کو اپنے نعرہ لاہوتی سے زمین بوس کرنے والا فقیہ یگانہ، قادنیت، رافضیت، خارجیت، مرزائیت، دیوبندیت، سب کے لیے سیف برہانی، اور وہ اعلیٰ حضرت
جس کے مرشد آل رسول مار حروی فرماتے ہیں خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا اے آل رسول مار حروی کیا لایا ہے تو میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لایا ہونا. وہ امام اہل سنت فرماتے ہیں قاضی سید زادے کو حد لگائے تو نیت کیا کرے؟ فرمائے نیت کرے کہ شہزادے کے قدموں میں دھول لگ گئی ہے صاف کرنے لگا ہوں. جی یہ نیت کرے, یہ نہ کہ سزا دینے لگا ہوں سید زادے کو. فرمایا نہیں, اب نیت یہ کرے اب دھول لگ گئی ہے قدموں میں شہزادے کو تو اب صاف کرنے لگا ہوں. یہ ہے محبت. تو اب میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ناموس رسالت پر پیرا دینا ہے تو ایک بات سن لو, کائنات کے اندر اگر کوئی مذہب و مسلک حضور کی ناموس پر پیرا دیتا رہا ہے, دے رہا ہے, دیتا رہے گا تو اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے. حضور کی ناموس یہ بھی ہے کہ ان کے والدین کی ناموس کی حفاظت بھی کی جائے, ان کی ازواج کی ناموس بھی حفاظت کی جائے, ان کی اولاد کی ناموس کی بھی حفاظت کی جائے, جی ان کے غلاموں ولیوں کی ناموس اور عزت کی بھی حفاظت کی جائے. ولی کی عزت بھی نبی کی عزت ہے, صحابی کی عزت بھی نبی کی عزت ہے, جی ازواج کی عزت بھی نبی کی عزت ہے, اصحاب کی عزت بھی نبی کی عزت ہے, حضور کے والدین کی عزت بھی نبی کی عزت ہے, اور حضور کے والدین کی بے ادبی حضور کی بے ادبی ہے, حضور کے صحابہ کی بے ادبی حضور کی بے ادبی ہے, حضور کی ازواج کی بے ادبی حضور کی بے ادبی ہے, جی حضور کے غلاموں کی ولیوں کی بے ادبی یہ حضور کی بے ادبی ہے. تو اب پوری دنیا کے اندر مذہب حق اہل سنت و جماعت حضور کے والدین کی ناموس کی حفاظت پر بھی ہاتھ کھڑے کرتا ہے, حضور کی ازواج کی حفاظت, حضور کی اولاد کی ناموس کی حفاظت, حضور کے اصحاب کی ناموس کی حفاظت اہل سنت و جماعت کرتے ہیں. کہ ان کا باپ بھی ہو کتنا قریبی بھی ہو, اگر سرکار کا گستاخ ہے سنی کہتا ہے میرے جوتے پر. اگر آپ اس کی تائید کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے پھر یا رسول اللہ کہو, ہائے ہائے ہائے, اور 3 مرتبہ کہو نا ٹھنڈ پڑ جائے. اور اس پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں, جو حضور کی عزت پہ پیرا دیتا ہے, میں اپنی بات نہیں کرنے لگا, میں پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات کرنے لگا ہوں. پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جو حضور کی عزت پر پیرا دیتا ہے, فرماتے ہیں اس کی پشت پر مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے. حضور کی عزت پہ پیرا دینے کا جو فیض ہے, حضور کا ہاتھ اس کی پشت پر آ جائے. یہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے کس وقت کہا تھا؟ کس وقت کہا تھا؟ جب مرزئی نے للکارا نا, کہا جی میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. پیر صاحب نے فرمایا ہاں آ جاؤ, میں تیرے ساتھ مناظرہ کروں گا, کیونکہ ڈیوٹی سرکار نے مدینہ شریف سے لگائی تھی. اب وقت نہیں کہ میں اس پہ تفصیل سے عرض کروں. پیر صاحب نے فرمایا ہاں بھائی میں مناظرہ کروں گا, آ جاؤ بیٹھو, بیٹھ کے بات کرو. اس نے کہا جی میری ایک شرط ہے. اور شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ میں بول کے نہیں کروں گا, میں لکھ کے کروں گا. حضور کے غلام کا سامنا بلا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ جملہ کو جس کو لطف آیا اسی نے سبحان اللہ کہا ہے نا. کل لکھ کے کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی لکھ کے ہی, لیکن تیری شرط میں نے مانی ہے, ایک میری بھی شرط ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ کہا تو بھی بیٹھ جا, میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. ٹیبل سامنے رکھو, اوپر کاغذ رکھو, اوپر قلم رکھو. میں نے بھی ہاتھ سے نہیں لکھنا, تو نے بھی ہاتھ سے نہیں لکھنا. میں بھی قلم کو کہوں گا لکھ, تو بھی کہے گا لکھ. جو سچا ہے, جس کا نبی سچا ہے, اس کے کہنے پہ قلم لکھنا شروع کر دے گا. بھاگ گیا, کوئی نہ سامنے آیا. پلے سچ تے کوٹھے تے چڑھ کے نچ, سانچ کو آنچ نہیں.
پھر کچھ عرصے بعد اس نے کہا جی بڑی بےزتی ہوئی ہے تو ہن چلو ایک پھبلی اور مار دیو. انہیں آخیا جی کی؟ انہیں آخیا جا کے انہیں دسو کہ میں ایک گنگا لے آمنا. گنگا لے آو تے میں بھی کہوں گا یہ بولے تے میرے علی بھی کہے گا بولے تے جدے کہن تے گنگا بولے گا وہ سچا ہوگا. انہیں آخیا نہ گنگا آونا نہ میں جانا نہ کوئی گل, چلو مشہور ہو جائے گا. پیر میر علی شاہ صاحب کو جب ان کے ہماریوں نے آ کے کہا, آپ اسی وقت بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فوراً آپ کھڑے ہو گئے, فرمایا لے آؤ لے آؤ لے آؤ لے آؤ, اور فوراً لے آؤ. کوئی گنگے کی بات کرتا اسے جا کے پیغام میر علی شاہ کا دے دو, میں نبی کا بیٹا ہوں, میں سید زادہ ہوں, تم گنگے کی بات کرتے ہو. آج مردہ بھی لے آؤ, میر علی نبی کی عزت کی خاطر زندہ کرے گا. اور ایک اور آپ نے فرمایا مردہ نہیں, فرمایا آج نبی کی عزت کے لیے میں اسے چیلنج کرتا ہوں, دریا پہ آ جائے, پانی چل رہا ہو, وہ بھی پانی کو کہے کہ رک کے, میں بھی پانی کو حکم دوں گا رک. جو سچا ہوگا, جس کا نبی سچا ہوگا, اس کے کہنے پہ پانی رکے گا, اس کے کہنے پہ رکے گا. ہائے 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 ہائے. پیر سید میر علی شاہ صاحب نے جب یہ دعویٰ کر دیا نا, وہ آیا تو ادھر اس نے آنا تھا. کسی نے پوچھا بابا جی اتنا بڑا دعویٰ کہ پانی رک جائے, مردہ زندہ ہو جائے, قلم لکھنا شروع کر دے, بابا جی اتنا بڑا دعویٰ, تو آپ رو پڑے. آپ نے پتہ کیا فرمایا, یہ سینے والی کے یہ جملے, میر علی کے جملے سہ جاؤ جی, اگر سہ گئے نا تو پھر سارا سال چاندن رہے گا. اللہ اکبر. آپ سے پوچھا حضور اتنا بڑا دعویٰ, تو آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, میں خود کہہ رہا تھا نا. اس وقت مجھے حضور کہہ رہے تھے, پشت پہ کھڑے تھے, کہہ رہے تھے میر علی کہہ دے. اس وقت سرکار نے فرمایا تھا. تو پھر تاریخی جملہ پیر سید میر علی شاہ صاحب نے بولا, اور بول کے فرمایا جو حضور کی عزت پہ کام کرتا ہے اس کی پشت پر حضور کا, بولو بولو, حضور کا. اور بالخصوص آپ نے فرمایا جو ختم نبوت پہ کام کرتا ہے, کیا کرتا ہے, اللہ اکبر جل شانہ, اس کی پشت پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے. اور یہ حضور کی عزت پر پیرا جو دینا چاہتا ہے ہر حوالے سے دے, لیکن بالخصوص ختم نبوت کے حوالہ سے ہر میدان میں کام کرے. میں سب سے آج لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں گزارش کروں گا کہ جیسے آپ نعرہ لگاتے ہو نا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, ایک نعرے کا اضافہ کر لو, تاجدار ختم نبوت. اور یہ نعرہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں, بڑی عزتیں دی ہیں, بڑا مقام اور بڑا مرتبہ دیا ہے. بہت مقام ہے حضور کا, سبحان اللہ, سبحان. 80 کی ظہوری, ساڈا کی بیان ہے, او دیاں تے صفتاں دا نعت خاں قرآن ہے, اے صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا, اوے لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نا. ما وقع ذله على الأرض قط, ما زهر بوله على الأرض قط, لم يحتلم قط, لم يتشعب قط, ولد مختونا تنام عيناه ولا ينام قلبه, كان ينظر من ورائه كما ينظر من إمامه, إذا جلس بين قوم كانت كتفا أعلى منه. حضور کو جو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی کہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, فرمایا بشیر بھی بنا کے بھیجا, نذیر بھی بنا کے بھیجا. یا ایھا النبی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو وہ عزت دی ہے کہ وہ نبی بھیجا ہے کہ جن کے صدقے اپنا احسان جتایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, سارے نبیوں کو حکم دیا تم نے ایمان بھی لانا ہے, تم نے مدد بھی کرنی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. کیسے, جب میرے محبوب آ جائیں, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو برہان بنا کے بھیجا ہے. یا ایھا الناس قد جاءكم برہان من ربكم. فرمایا سب کچھ سکھا کے بھیجا ہے. وعلمك ما لم تكن تعلم. فرمایا ان کی بارگاہ میں جاؤ, گناہ بھی بخشے جائیں گے, رب تمہیں معافی کرے گا. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. فرمایا ان کی نافرمانی نہ کرنا, جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین ونوله ما تولى ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. فرمایا ان کا بولنا بھی عظیم ہے, ان کا بیٹھنا بھی عظیم ہے, ان کا قول بھی عظیم ہے, ان کا کردار بھی عظیم ہے. دنیا کا سارا مال قلیل ہے, قل متاع الدنیا الا قلیل. لیکن محبوب وانک لعلی خلق عظیم, محبوب آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے, اپنی مرضی سے بولتے نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جا اپنی مرضی سے نہیں گے. فرمایا رب نے بنایا, عرشوں پہ بلایا, سیر کرائی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. فرمایا جب واپس آئے تو کتنے سونے لگ رہے تھے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. اللہ اکبر. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. فرمایا وہ تو وہ ہیں ان کے غلام جن گھوڑوں پہ بیٹھے, ان کے قدموں سے جو خاک لگے اس سے جو چنگاریاں نکلیں, مجھے تو ان کی بھی قسم ہے نا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. اور سونے جہاں تیرے قدم لگے سارے شہر کی قسم ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. فرمایا 10 قسمیں اٹھا دی, اتنا حسن. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. چہرے کی قسم والضحى, زلفوں کی قسم والليل اذا سجا. فرمایا کبھی ناراض نہیں ہوا, کبھی رب نے چھوڑا نہیں. ما ودعك ربك وما قلى. اور جو آخرت آتی جائے گی آپ کا ذکر اور ہوتا جائے گا, آپ کے چرچے زیادہ ہوتے جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے سینے کو روشن کرو. رب فرماتا ہے خود محبوب أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. اور تسلی فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ اکبر. دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کے درباروں کے آداب ان کے وزیر بتاتے ہیں, ان کے درباری بتاتے ہیں. مصطفیٰ کریم کا وہ دربار ہے اور یہ وہ بادشاہ ہیں جن کے دربار کے آداب خود خدا بتاتا ہے. بولنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, دروازے کو دستک کیسے دینی ہے, آواز کتنی اونچی کرنی ہے. ہاں اونچی کرو گے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا پہل نہیں کرنی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. فرمایا آواز کو بلند نہیں کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم. اللہ فرمایا نہ آواز نہیں. فرمایا دروازے کو دستک دینی ہے تو فرمایا الٹے ہاتھوں سے نہیں, پوروں سے دینی ہے اور آہستہ سے دینی ہے. اللہ اکبر. اور بہتر یہ ہے دستک بنا دے, ہاتھ باندھ کے انتظار کرتا رہے. اللہ اکبر جل شانہ. نہ ان کو ایسے ویسے نہیں پکارنا. نہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا نہیں پکارنا, نہ ویسے کہنا یا رسول اللہ نگاہ کرم فرما دیجئے, یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے. اللہ اکبر جل شانہ. فرمایا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے انا اعطیناک الکوثر, ہم نے سب کچھ دے دیا ہے. اور سب سے ویسے تو حضور کی بڑی شان ہے نا, بڑی شان ہے, اور سب سے جو مرکزی شان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے ختم نبوت کا تاج سجا کے بھیجا ہے. اور اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو بھی مجھے سمیٹنا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. کہ حضور کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں,
لیکن جو مرکزی عزت ہے وہ ختم، بولو، ختم نبوت کا تاج. اللہ اکبر. مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ نے جاری رکھنا ہے، لیکن کب تک؟ وہ اگلا جو جملہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. ڈاکٹر صاحب کی بلا کے آنے تک، اور وہ بھی تشریف یقیناً لانے والے ہیں، اور میں آپ کا زیادہ امتحان بھی نہیں لوں گا، لیکن جو بات آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر سبحان اللہ کہو، اور ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. جی جی. ویسے یہ جو علماء فرماتے ہیں نا کہ ہاتھ اٹھا کے یا زبان سے سبحان اللہ کہو، میرا جب میں تقریر کرتا ہوں تو میرا انداز جو ہوتا ہے نا عام، وہ میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن جب حضور کی عزت کا مسئلہ آئے نا تو پھر میں عاشقوں کو کہتا ہوں ہاں یہ ہیں کس لیے، یہ ہاتھ کس لیے ہیں. تو اب کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کر کے نا جو ہے وہ حضور کی عزت پر پیرا دیتے ہوئے یا رسول اللہ کہو، اور ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ. ویسے یہاں پر نا مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آئی ہے، اور بڑی ایسی یاد آئی ہے اور آپ کو یاد رہے گی. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایک وقت آئے گا. کیسا؟ کب؟ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تیری زبان پر مور لگا دی جائے گی، اور تیرے کان بولیں گے، تیری آنکھیں بولیں گی، تیرے ہاتھ بولیں گے. جی، ہاتھ بولیں گے کہ اس نے چوری کی ہے، پاؤں بولیں گے اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، آنکھیں بولیں گی اس نے بدنگاہی کی ہے، جسم کا بال بولے گا. اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ لکھا ہے، ایک مرتبہ نا سبحان اللہ کہیں پھر میں جملہ دینا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا جب تیرا جسم تیرے مخالف ہوگا. ایسے ہی ہے. جسم کس کا ہے؟ اپنا، اور خلاف گواہی دے گا. کان بھی خلاف، آنکھیں بھی خلاف، پاؤں بھی خلاف. اب جس کے اندر یہ جملہ چلا گیا اس کی حالت پتہ نہیں کیا ہوگی. فرماتے ہیں تیرا جسم تیرے مخالف ہوگا، لیکن تیرا نبی تیرے مخالف نہیں ہوگا، تیری شفاعت کرے گا. وہ شفاعت فرمائیں گے. تو فرمایا ان کے نام پر ہاتھ اٹھا. فرمایا یہ جب ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے چوری کی تھی، اس نے ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، تو اس وقت ہاتھ یہ بھی کہیں گے نا کہ سینیا والی کی کانفرنس میں نبی کی عزت کی خاطر ہاتھ کو اٹھا کے یا رسول اللہ کہا تھا. پاکستان سنی تحریک. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ ہاتھ گواہی دے گا. اور میں ویسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہاتھ ہے کس لیے، یہ آنکھ کس لیے ہے. ویسے اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی عتیق و وسیع،
غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت قل، امامت قل، سیادت قل، امارت قل، حکومت قل، ولایت قل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے بھی وہاں۔ اور جن کا یہ عقیدہ ہے وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ ہم آئے ہیں یہاں، اٹھیں گے بھی وہاں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وہ قبلہ حضور کی عزت پر پیرا، اس اعتبار سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اب جہاں نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، یہ نعرہ بھی لگانا ہے، تاجدار ختم، کیا کہنا ہے، زندہ باد۔ یہ نعرہ رائج کر دیں۔ ویسے تو نعرہ لگتا ہے نا، لیکن بالکل ترتیب کے ساتھ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ باقی نعروں کے ساتھ لگانا واجب ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ نعرہ لگتا ہے تو کہاں کہاں لگتا ہے، اور کتنا کتنا لگتا ہے، اور کسے کسے لگتا ہے، یہ تو اسے پتا ہے نا جسے لگتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ منکر کے سینے پہ جا کے لگتا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ اور ماشاءاللہ ویسے آج میں بڑا خوش ہوا ہوں، چونکہ میری تقریر جو ہوتی ہے وہ تھوڑی خشک ہوتی ہے، اور نہ کچھ سر ہوتی ہے، نہ ایسا سلسلہ ہے، لیکن اتنی محبت سے آپ نے اتنی محبت سے سنا ہے، میں بہت خوش ہوا ہوں۔ اور حضور کی عزت پر پیرا دینے کا جو عزم کیا ہے اس سے بھی میں بڑا خوش ہوا ہوں۔ لیکن ویسے جتنے عاشق بیٹھے ہیں نا، اتنی آواز ہے کہ اس سے زیادہ آپ کی ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے، میرا گمان ہے کہ آپ اگر زور لگائیں نا، حضور کے عاشق بیٹھے ہیں، اور میں نے آپ کو زور ایسے نہیں لگانا، اس وجہ سے نہیں، میں حضور کی ختم نبوت کے حوالہ سے آپ کو کہتا ہوں زور لگاؤں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ ضرور نعرہ ساتھ لگایا کرو، جیسے سارے نعرے لگاتے ہو ترتیب کے ساتھ یہ بھی لگایا کرو۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور اپنی عزت پر پیرا دینے والے عاشق سے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن بالخصوص جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ کی زبان سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد نکلتا ہے تو آپ کے سینے پہ گنبد خضرا سے نور آ کے برسے گا، آپ کے رحمت برسے گی کہ یہ عاشق سرکار کی عزت پہ پیرا دے رہا ہے۔ تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات، آج ہمارا یہ نعرہ ہر وقت ہونا چاہیے، دل ہے یاد خدا سے شاد، جام عشق نبی آباد، سب کا نعرہ سب کی یاد ختم نبوت۔ اور اب میں بار بار آپ کو کہوں تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا اور آپ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، اور حضور کی عزت پہ پیرا دیتے ہوئے بولیے نا، اللہ اکبر، دل ہے یاد خدا سے شاد، جام عشق نبی آباد، سب کا نعرہ سب کی یاد ختم نبوت۔ ان کی شان عنایت رب کی، ان پر ختم رسالت رب کی، ان کی شان عنایت رب کی، ان کی داد خدا کی داد ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ ان کی شان عنایت رب کی، ان کے جام کے سب مستانے، وہ شمع اور سب پروانے، وہ ہیں ایمان کی بنیاد ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ ان کا دم اسلام ہمارا، ان کا غم پیغام ہمارا، ان کے نام سے نام ہمارا، وہ سن لیتے ہیں ہر فریاد ختم نبوت، ختم نبوت۔ موسیٰ عیسیٰ ہود کو دیکھو، ہست کو دیکھو، بود کو دیکھو، سب محبوبوں کا ارشاد ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اور اس پر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی کہ بھلا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ پیرا نہیں نہ دیتا، یہ بات بڑے دھیان سے سن لیں اور یہ بات اپنے سینے میں رکھ لیں کہ جو حضور کی عزت پہ پیرا دیتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دے دوں جی، جو غیرت ہوتی ہے نا اندر کی، حضرت بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سنا کہ ایک جگہ اللہ کا بڑا ولی ہے، مقرب بندہ رہتا ہے، تو آپ تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف تھوک رہا ہے، بات بڑے دھیان سے سننے والی ہے، قبلے کی طرف تھوک رہا ہے۔
تو کتنے مہینوں کا سفر کیا، تھکے ہوئے تھے، منزل بھی آ گئی کہ اللہ کے درویش سے ملوں گا، لیکن آپ نے بغیر ملے فوراً واپس آ گئے، فوراً واپس آئے۔ جب واپس آئے نا، دل میں خیال آیا کہ جو رب کے کعبے کا ادب نہیں کرتا وہ ولی کیسے ہو سکتا؟ رب کے گھر کا اسے ادب نہیں پتا، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غیرت تھی کہ نہیں ملوں گا، اتنا سفر بھی کیا تھا۔ اب سنو، گھر آئے، سوئے، حضور کی زیارت ہو گئی، حضور کی زیارت ہوئی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ولایت کے 30,000 درجے ہم نے تیرے طے کروا دی، اور صرف اس وجہ سے مختلف روایات آتی ہیں، 30 درجے بھی آتا ہے، 30,000 بھی آتا ہے، درجہ کہ حضور کی نگاہ ہو جائے، ہم خوش ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ کس وجہ سے؟ غیرت۔ پاکستان سنی تحریک، جتنی بھی سرکار کی اہل سنت کی تنظیمیں، چاہے دعوت اسلامی ہے، چاہے حضور کا نام لینے والا کوئی بھی ہے، جتنے عاشق ہیں، مجھے سب کو سلامی میں دیتا ہوں، سارے حضور کے عاشق ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ غیرت ہو کہ میں اس سے سلام نہیں لوں گا، کہ اسے کعبے کا ادب نہیں پتا، کعبے کا ادب نہ کرے تو غیرت سے اس سلام نہ لے تو حضور کی نگاہ ہوتی ہے، تو جو کعبے کا ادب نہ کرے اور جو غیرت سے کہے اور میرا کچھ نہیں لگتا، یہ حضور کا گستاخ ہے، اس پہ کتنی نگاہ ہوتی ہوگی، اس پہ کتنا کرم ہوتا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، یہ دیکھیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، اگر حضور کا ادب نہیں نا تو کوئی نماز نہیں، حضور کا ادب نہیں کوئی روزہ نہیں، حضور کے ادب کے بغیر نماز ٹکر ہے، روزہ فاقہ ہے، زکوٰۃ ٹیکس ہے، حج کا طواف پھریں، داڑھی کا بال وبال ہے، اور عاشق کو اگر عشق رسول ہے تو پھر سب کچھ کمال ہے۔ بمصطفیٰ باراساں خیش را کے دی ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام لعبیست، ہے کہ اگر حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا تو جتنا بڑا ہے، اگر حضور کے قدموں میں نہیں پہنچا، سارے کا سارا دین حضور کے قدموں میں پہنچنے کا نام ہے، اگر حضور کے قدموں میں نہیں پہنچا تو بڑے سے بڑا مولوی ہو کے تو ابو لہب کا ابو لہب ہی ہے، جی کوئی دین نہیں۔ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ادب کیجئے، احترام کیجئے، حضور کی ناموس پہ پیرا دیجئے، اور اگر حضور کی عزت نہیں تو نماز کا بھی فائدہ کوئی نہیں، روزے کا بھی۔ وہ حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے سادی سی بات اور سوکھی سی بات کی ہے، آپ نے فرمایا ہے، سجدے کر کر بڑھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا، سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہوں لبدا جڑا حضور تو تن منوارے۔ اگر نماز میں حضور کا ادب نہیں تو وہ نماز جی نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر ہمیشہ پیرا دینا، یہ سب سے پہلا فرض اور بڑا فرض ہے۔ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض، 1 مہینے میں فرض ہے، 1 مہینہ،
اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ وہ بھی صاحب نصاب پر، حج وہ بھی صاحب نصاب پر، زندگی میں ایک مرتبہ. لیکن حضور کی عزت ہر سانس میں فرض ہے، ہر لمحے فرض ہے. اور اگر اس فرض میں کوتاہی ہو گئی تو پھر کوئی فرض نہیں رہے گا. اللہ اکبر جل شانہ والا حضرت نے فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے. تو اس لیے آج سہنے والی میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں تشریف لانے والوں، میں نے آج آپ کے سامنے سادی سی باتیں یہ رکھی ہیں کہ ہم نے لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے. اور لبیک یا رسول اللہ کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے لباس پہ بھی حضور راضی ہوں، ہمارے چہرے پہ بھی حضور راضی ہوں، ہمارے قول و کردار پہ بھی حضور راضی ہوں، ہمارے من میں جو عقیدہ ہے وہ بھی سرکار کو پسند ہو. اور مقتدر سامعین حضرات، اگر اس اعتبار سے اگر کوئی جماعت دنیا میں سچی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر پہرا ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی اہل سنت و جماعت پہرا دیتے ہیں. اور اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات، جو حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے، میں ایک بات بہت لمبی نہ بھی کروں تو ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں وقت کے اعتبار سے، لیکن بہت بڑی بات. حضور کی عزت پہ پہرا دے سپاہی، اسے پنڈی میں بھی کوئی جانتا نہ ہو، صرف ماں کا ممتاز ہو، صرف باپ کا ممتاز ہو، صرف خاندان کا ممتاز ہو، لیکن عاشقو اگر نبی کی عزت پہ پہرا دے کائنات کا ممتاز. اللہ اکبر. اگر ہاتھ اٹھا کے ان کے اصالے ثواب کے لیے، کیونکہ ان کا عرس شریف بھی بالکل سر پر ہے، 1 مارچ کو قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہونے ہیں اور تیاری عاشقوں نے کر لی ہے. اور غازی صاحب کے عرس شریف کے سائے میں، گنبد شریف کے سائے میں لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں شریک بھی ہم نے ہونا ہے. تو 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے ان کے اصالے ثواب کے لیے یا رسول اللہ کی صدا کو بلند کر کے یہ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ ہمارے سارے قافلے 1 مارچ کو اسلام آباد کی طرف ہوں گے اور ساری زندگی حضور کی عزت پہ پہرا بھی دیتے رہیں گے. لبیک. ماشاءاللہ. ویسے مجھے آپ سے گفتگو کر کے مخاطب ہو کے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن ابھی تو ایک شعر کا آپ نے خطاب بھی سننا ہے، اور سننی آپ ہیں اور تھکنے اور جھکنے والے نہیں ہیں. تو اس پر میں بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر آپ حضور کے نام پر بھی میں آپ کو کہوں کہ زور سے کہو تو پھر یار کوئی بات ہے. اللہ لبیک. اس سے آواز زیادہ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ویسے عام طور پر چونکہ میں بھی خود زمیندار ہوں، اور زمیندار جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو آواز ہوتی ہے ایتھو سدا دیو تو کہاں جاتا ہے؟ کتنے دور؟ کیوں جی کتنے دور؟ اور ہم نے حضور کو پکارنا ہے. گو دلوں کی دھڑکنیں بھی سنتے ہیں، دلوں کی دھڑکنیں بھی سنتے. مولوی کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو خشک ملا حضور کی عزت کیا ہے. نہ ہوتی زمین نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، نہ تورات ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ لوح و قلم، نہ یہ چاند تارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا دہارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا. لبیک 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 لبیک. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور حضور کے تصدق سے ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے. تن بھی حضور پر قربان، من بھی حضور پر قربان، ظاہر بھی حضور پر قربان، باطن بھی حضور پر قربان. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.